اوکے ڈیئر ریڈرس، ہمارا ٹاپک تھا ڈیفیشنسی ڈیزیز. تو لاسٹ ٹائم ہم نے دیکھا تھا کہ ڈیفیشنسی ڈیزیز کسے کہتے ہیں، اینڈ پھر ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ ڈیفیشنسی ڈیزیز ریلیٹڈ ٹو وائٹامنز. فار ایگزامپل ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ نائٹ بلائنڈنس جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے اگر کسی انسان میں ڈیفیشنسی آف وائٹامن اے کی کمی ہوگی تو اسے نائٹ بلائنڈنس ہوگی. ٹھیک ہے، سملرلی ادر ایگزامپلز جو ہم نے پڑھے، اینڈ اسی طرح ہم نے دیکھا ڈیفیشنسی ڈیزیز ریلیٹڈ ٹو منرلز. ٹھیک ہے، تو آج ہم دیکھیں گے اگر کسی کو کوئی ڈیفیشنسی ڈیزیز ہوگی ریلیٹڈ ٹو وائٹامن اے، B1 B2 C D K اینڈ منرلز کیلشیم، آئرن، آیوڈین یا فاسفورس، تو اسے کیا کھانا چاہیے. تو لیٹس اسٹارٹ. جو اگر کسی کو وائٹامن اے کی کمی ہوگی تو اسے کیا کھانا چاہیے؟ کیرٹ، گاجر، پپایا، دودھ. ٹھیک ہے، یہ سارے انگریڈینٹس کھانے چاہیے اسے. اسی طرح اگر کسی کو وائٹامن B1 کی کمی ہوگی تو اسے کیا کھانا چاہیے؟ نٹس، لیور میٹ، سیریلز. ٹھیک ہے، اسی طرح اگر کسی کو وائٹامن B2 کی کمی ہوگی تو اسے گرین ویجیٹیبلز کھانی چاہیے یا پلسز کھانی چاہیے یا دہی ایٹسٹرا ایٹسٹرا. اسی طرح اگر کسی انسان کو وائٹامن C کی کمی ہوگی تو اسے کیا کھانے چاہیے؟ لیمن، آرنج، آملہ جیسی چیزیں اسے کھانی چاہیے. جو سٹرس فروٹس ہوتے ہیں یوجولی ان میں وائٹامن C ہوتا ہے. اسی طرح اگر کسی کو وائٹامن D کی کمی ہوگی تو یوجولی اسے انڈے کھانے چاہیے. ٹھیک ہے، اینڈ وی نو کہ جو سن لائٹ ہوتی ہے، اگر انسان سن لائٹ میں بیٹھے گا، دھوپ میں بیٹھے گا، تو سن لائٹ کی مدد سے ہماری باڈی پریپیئر کرتا ہے وٹامن D کو. ٹھیک ہے، اسی طرح اگر کسی انسان کو وائٹامن K کی کمی ہوگی تو اسے کیا کھانا چاہیے؟ کیبیج، سپینچ، یا اسی طرح وائٹامن K ہمارے کولونز میں بھی بنتا ہے ود دا ہیلپ آف بیکٹیریاز. ٹھیک ہے، اب اگر کسی کو منرلز کی کمی ہوگی جیسے کیلشیم، آئرن، آیوڈین اور فاسفورس، اگر ان کی کمی ہوگی کسی انسان میں تو اسے کیا کرنا چاہیے؟ پہلی بات، اگر کسی کو کیلشیم کی کمی ہوگی تو اسے دودھ پینا چاہیے، انڈے کھانے چاہیے، ایٹس جیسے یہاں پہ ہیں سیریلز، فشز، سمپل. اسی طرح اگر کسی انسان میں آئرن کی کمی ہوگی تو اسے کیا کھانا چاہیے؟ ایپریکاٹ، ہنی، آلمنڈس، نٹس ایسی چیزیں کھانی چاہیے. اگر کسی کو، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں خالی انہی چیزوں میں یہ منرلز یا وائٹامنز پائے جاتے ہیں، مزید ان سورسز کے اور بھی چیزوں میں پائے جاتے ہیں یہ سب چیزیں، لیکن زیادہ تر جو پایا جاتا ہے انہی چیزوں میں پایا جاتا ہے. ٹھیک ہے، اسی طرح اگر کسی کو آیوڈین کی کمی ہوگی تو اسے کیا کھانا چاہیے؟ اسے سی فوڈ، اگر زیادہ وہ پریفر ہوگا سی فوڈ، میرین فش کھائے گا تو اسے آیوڈین کی کمی دور ہو جائے گی. ٹھیک ہے، اسی طرح اگر کسی انسان میں فاسفورس کی کمی ہوگی تو اسے چیز، فش، ایگ، میٹ کھانا چاہیے. ٹھیک ہے، اس کے بعد اگر کسی انسان کو جیسے کاربوہائیڈریٹس کا مین سورس جو ہے اس کا ہے سیریلز، فروٹس، میٹ، یا اسی طرح رائس بھی ہے، کشمیری رائس. تو کاربوہائیڈریٹس جو ہیں فرام دس وی ایکسٹریکٹ، آور باڈی ایکسٹریکٹس گلوکوز. تو کاربوہائیڈریٹ ایک امپورٹنٹ انگریڈینٹ ہے فار آور باڈی. ٹھیک ہے، رائس، ویٹ
یا میز میں بھی پایا جاتا ہے یہ، یا شوگر کین، ہنی، ٹھیک ہے. اسی طرح جو پروٹین ہے، جو پروٹین کا مین سورس ہے وہ ہے پلسز، چیز، میٹ، ایسی چیزیں ہیں، ٹھیک ہے، یا انڈے، یا سویا بین، گراؤنڈ نٹس، بینز، پیز، ایسی چیزیں. اسی طرح لپڈس، اگر ہماری باڈی میں لپڈس کی کمی ہوگی تو اس انسان کو کیا کھانا چاہیے؟ کریم، چیز، بٹر اینڈ نٹس، کیونکہ لپڈس بھی ہماری باڈی کو چاہیے، ضرورت ہے. اب یہاں پہ میں تھوڑا مینشن کرنا چاہتا ہوں کہ کاربوہائیڈریٹس کیا ہوتے ہیں، پروٹینز کیا ہوتے ہیں، اور لپڈس کیا ہوتے ہیں. سو لیٹس گو ٹو دا نیکسٹ سلائیڈ، یعنی نیکسٹ پیج پہ. کاربوہائیڈریٹس جو ہوتے ہیں یہ ہوتے ہیں آرگینک کمپاؤنڈس، جیسے گلوکوز ہیں، سٹارچ ہیں، سیلولوز ہیں، یہ سارے کاربوہائیڈریٹس ہیں. اور جو گلوکوز ہیں اس کو اکثر یہ درجہ ملا ہے کہ اٹ از کالڈ بلڈ شوگر، کیونکہ یہ ہماری باڈی کو بہت زیادہ ضرورت ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اسی سے ہمارے باڈی میں جو انرجی کرنسی ہے ہوتی ہے اے ٹی پی، ٹھیک ہے، اے ٹی پی جنریٹ ہوتا ہے گلوکوز سے ہی، ٹھیک ہے. اسی طرح اگر پروٹین، اسی طرح جو پروٹینز ہوتے ہیں، پروٹینز کیا ہوتے ہیں؟ یہ ہوتے ہیں نیچرل پالیمرز جو بنے ہوتے ہیں امینو ایسڈز سے. اور پروٹینز ہماری باڈی کے لیے بہت زیادہ ضرورت ہوتے ہیں فار دا پراپر گروتھ اینڈ مینٹیننس آف لائف. پروٹینز بہت ہی زیادہ ضرور ہوتے ہیں ہمارے باڈی کے لیے، ٹھیک ہے. اسی طرح لپڈس کیا ہوتے ہیں؟ لپڈس یوجولی بنے ہوتے ہیں فیٹی ایسڈز سے، ٹھیک ہے. اینڈ جو لپڈس ہوتے ہیں یہ انسالوبل ہوتے ہیں واٹر میں، ٹھیک ہے. اینڈ جو ہمارا نیکسٹ لیکچر ہوگا وہ ہوگا آن وائٹامنز. ہم اب ان سب کو ڈسکس کریں گے ون بائی ون، جیسے وائٹامنز کیا ہوتے ہیں، منرلز کیا ہوتے ہیں، اینڈ کاربوہائیڈریٹس کیا ہوتے ہیں، پروٹینز کیا ہوتے ہیں، لپڈس کیا ہوتے ہیں. ان پہلے پارٹ اور سیکنڈ پارٹ میں خالی ہم نے جنرل انٹروڈکشن کیا ہے، ان کے بارے میں پڑھا ہے، ڈیفیشنسی اینڈ سورسز پڑھے ہیں. تو انشاءاللہ in coming time we are going to study all of these topics one by one, and this is all for today. Okay, thank you very much.